پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ گریگو نے بڑے پرجوش انداز میں ہمیں رخصت کیا۔ بستی کے درمیان ہم نہایت احتیاط سے سفر کرتے ہوئے بالآخر وہاں سے باہر نکل آئے۔ اوڈے نے ایک ساحلی سمت کا رخ کیا تھا۔ اس وقت سورج نکل آیا تھا جب ہم دلدل کے بہت بڑے تالاب کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ چوڑے چوڑے سبز پتوں والے پودے اس کی سطح پر تیر رہے تھے۔ ہم بڑی احتیاط سے اس کے کنارے کنارے سفر کر رہے تھے۔ اوڈے نے کہا، احتیاط سے کام لینا، ذرا سی لغزش تمہیں اس دلدل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈبو دے گی۔ میرے بالکل پیچھے رہو اور جو حرکت میں کروں تم بھی وہی حرکت کرتے ہوئے چلے آؤ۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے اوڈے کو رکتے ہوئے دیکھا۔ اس نے تقریباً 3 فٹ لمبی چھلانگ لگائی تھی اور آگے جا کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ جس جگہ سے اس نے چھلانگ لگائی تھی وہاں دلدل نرم تھی اور اگر انسان کا پاؤں اس پر پڑ جائے تو پھر اس کے لیے دوسرا قدم اٹھانا ناممکن ہوگا۔ میں لرزنے لگا۔ ریچارڈ کا انجام میرے سامنے تھا۔ بہرحال میں اوڈے کی طرح ہی اچھل اچھل کر آگے بڑھتا رہا۔ وہ ان دلدلوں پر سفر کرنے کا ماہر نظر آتا تھا، لیکن مجھے مشکل پیش آ رہی تھی۔ 15 منٹ کا یہ فاصلہ صدیوں پر محیط نظر آتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اوڈے متوازن انداز میں چلنے لگا۔ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھتا ہوا بولا، اب یہ جگہ بہتر ہے، بتاؤ کوئی محافظ ہمارا پیچھا کر سکتا ہے؟ میں تو دعوے سے کہتا ہوں کہ محافظوں کو بھی اس طرح سفر کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اب ایسی جگہ آ گئی تھی جہاں دلدل نہیں تھی، اور میرا یہ اندازہ درست تھا۔ یہاں جھاڑیوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یہ جھاڑیاں آدمی کے قد سے بھی بلند اگی ہوئی تھی اور ان کے درمیان اس قسم کے خلا سے بنے ہوئے تھے کہ اگر کوئی ان میں پوشیدہ رہنا چاہے تو اسے دقت نہ ہو۔ اوڈے مجھے لیے ہوئے ایک ایسے ہی جھاڑی نما گھر میں پہنچ گیا۔ میں نے صاف محسوس کر لیا تھا کہ یہ گھر انسانی تراش خراش کا نتیجہ ہے۔ ان جھاڑیوں کو سامنے کی سمت سے محفوظ رہنے دیا گیا تھا اور اندر سے انہیں ایک خول کی شکل میں تراش لیا گیا تھا۔ یہاں بھی پیال بچھی ہوئی تھی۔ اوڈے نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور بولا، کیسا مکان ہے یہ تمہارے لیے؟ بہت عمدہ، میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن یہاں تک کا سفر آسان کام نہیں ہے۔ تم اگر یہاں سے واپس جانا چاہو تو کبھی زندہ بستی میں واپس نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ اوڈے میرے ساتھ ہی پیال کے ڈیر پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے سوال کیا، تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے اوڈے؟ میرا مطلب ہے تمہاری غیر موجودگی سے کسی کو تم پر کوئی شبہ تو نہیں ہوگا؟ شبہ ہوتا، لیکن ان دنوں کوئی جہاز بندرگاہ پر موجود نہیں ہے، اس لیے بہت سے ایسے لوگ جو صرف جہازوں ہی کا کام کرتے ہیں آزاد پھر رہے ہیں، اور میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے اپنے کام کی رفتار تیز کر دی ہے۔ کام کی رفتار؟ ہاں، یہاں سے فرار کے کام کی رفتار۔ تم شاید اس بات کا یقین نہ کرو کہ میں 18 سال سے ان شیطانی جزیروں کا قیدی ہوں، اس نے انکشاف کیا۔ 18 سال سے؟ ہاں، اس وقت میں بالکل نوجوان تھا اور قیدی بنا کر یہاں لایا گیا تھا۔ اس کے بعد سے میں مسلسل مختلف قید خانوں کی صوبتوں سے دوچار رہا ہوں۔ اس جزیرے میں آئے ہوئے تمہیں کتنا عرصہ ہوا؟ میرا مطلب ہے سیکشن 4 میں تقریباً 8 سال۔ میں 8 سال سے یہیں رہ رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں گہری نگاہوں سے اس پراسرار شخص کا جائزہ لینے لگا۔ واقعی وہ انوکھی شخصیت کا مالک تھا۔ اوڈے کی شخصیت نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ اس شخص نے 18 سال قید کی صوبتوں میں بسر کیے تھے اور اس کے بعد بھی اس میں زندگی جوں کی توں موجود تھی۔ اس کا تن و توش قابل دید تھا۔ اگر 4-6 افراد بھی اس کے مقابلے پر آتے تو وہ خالی ہاتھوں ہی سے ان کی چٹنی بنا کر رکھ دیتا۔ در حقیقت اس قسم کے لوگوں کے 2 ہی انجام ہوتے ہیں۔ قید کی صوبتیں یا تو انہیں زندہ درگور کر دیتی ہیں اور وہ صرف موت کے انتظار میں جیتے ہیں، یا پھر وہ ان صوبتوں کو زندگی کا کھیل سمجھ لیتے ہیں اور سب کچھ ان کے لیے ایک کھیل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ ان سخت چٹانوں کی مانند ہو جاتے ہیں جو ساحل پر کھڑی سمندر کی بے بسی پر ہنستی رہتی ہیں، اور لاکھ سر پٹکنے کے باوجود سمندر انہیں اپنی جگہ سے جنبش نہیں دے سکتا۔ میں متاثر کن نگاہوں سے اوڈے کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، فرار کا منصوبہ کب سے تمہارے ذہن میں ہے اوڈے؟ وہ خاموشی سے میری صورت دیکھتا رہا، جیسے میرا سوال اس کی سمجھ میں نہ آیا ہو۔ اس سے قبل کہ میں اپنا سوال دہراتا، وہ مسکرایا اور پھر گہری سانس لے کر بولا، اس وقت جب میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پڑی تھی۔ اس سے قبل بھی کوشش کر چکے ہو؟
कोशिश ना कहो, इसे इश्क कहो। मुझे नहीं मालूम कि ग्रिगोयल्स के बारे में तुम्हारी मालूमात कहाँ तक हैं, लेकिन अगर यहाँ आकर तुम ये सोच रहे हो कि फरार की पहली मंजिल तय कर चुके तो जहन से ये गलत फहमी निकाल दो। अभी हमारी राह में इस कदर कठिन मंजिलें हैं कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। रास्ते में हमारा मुकाबला मुहाफिजों से होगा। समंदर में ऐसे 8 सेक्शन बनाए गए हैं जहां मुहाफिज फरार होने वालों के इस्तकबाल के लिए तैयार रहते हैं और इन मराकज में जदीद तरीन इंतजामात किए गए हैं। हमें उन सब की आंखों में धूल झोंक कर अपने मंसूबे की तकमील करनी है। दरअसल मेरे दोस्त, जो लोग इन बातों से वाकिफ हो जाते हैं वो बकिया जिंदगी सर झुकाकर इन्हीं जजीरों में गुजार लेना बेहतर तस्वुर करते हैं, क्योंकि फरार का तस्वुर बहुत सारी हकीकतों के साथ मौत से ज्यादा होलनाक होता है। यूं समझो मैंने कैद की आधी जिंदगी मालूमात हासिल करते गुजार दी है। इन मालूमात के लिए ज़राए क्या थे ओडे? मुख्तलिफ शराब के नशे में डूबे हुए मुहाफिज अफसर, या वो जो फरार की सोबतों की लज्जत चख कर लौट आए और दूसरों को तलकीन करते फिरे कि मौत फरार की कोशिश से बेहतर है। ओडे के अल्फाज बहुत हौसला शिकन थे, लेकिन मैं भी शायद उस किसी फितरत का इंसान था। मैंने खुद पर खौफ तारी नहीं होने दिया था। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, ग्रिगोयल्स के कैद खानों के बारे में मेरी मालूमात वाकई महदूद हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मुकामी हुकूमत इनकी हिफाजत के लिए इस कदर मुस्तैद क्यों है और इस काम पर इतनी दौलत क्यों खर्च करती है। मुकामी हुकूमत? मेरे मासूम दोस्त, कौन सी मुकामी हुकूमत की बात करते हो? ग्रिगोयल्स जज़ायर एक मुश्तरका मुआहदे के तहत हैं और यहाँ यूरोप और दूसरे ममालिक का सरमाया खर्च होता है। खतरनाक बैनुल-अक़वामी मुजरिम यूरोप के किसी भी मुल्क से यहाँ भेजे जा सकते हैं। इसी तरह यहाँ मुआहदे के शरीक मुल्कों के मुहाफिज भी होते हैं। ओह, ये मामला है, मैंने होंठ सिकोड़ कर कहा। ओडे ने कोई जवाब नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद ओडे खुद ही बोला, हम तन्हा अपनी जाती कोशिशों से क़यामत तक यहाँ से नहीं निकल सकते, इसलिए तो फरार के लिए एक पूरी चेन बनाई है। वो कैसे? मैंने सवाल किया और ओडे मुस्कुराने लगा। सारी बातें पूछ लोगे? अगर कामयाब ना हुए और मुहाफिजों के हाथ लग गए तो मेरे लिए ही नहीं उन सब के लिए भी मुसीबत बन जाओगे जो मुझसे आस लगाए बैठे हैं। अगर ये ख्याल है तुम्हारे जहन में तो अब कुछ नहीं पूछूंगा, मैंने आहिस्ता से कहा। ओडे थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसने कहा, बहुत से मुझसे पहले मेरी मदद से रवाना हो चुके हैं और मुख्तलिफ इलाकों में आगे के इंतजामात कर रहे हैं। हम सब की एक ही मंजिल है, इसके बगैर फरार नामुमकिन था। जिन लोगों ने इनफरादी तौर पर कोशिशें की वो या तो जिंदगी से हाथ धो बैठे या फिर इस हालत में वापस ग्रिगोयल के जजीरों पर पहुंचा दिए गए कि वो मौत के आरज़ूमंद होते और मौत उनसे दूर भागती। ये शैतानी निज़ाम तुम्हारे तस्वुर से भी बहुत दूर की चीज़ है दोस्त। उन लोगों ने मिलजुल कर इस मुश्तरका मुआहदे के तहत खतरनाक कैदियों के लिए ऐसे ऐसे इंतजामात किए हैं कि तस्वुर से बाहर हैं। मैं इसके बावजूद फरार की कोशिशों में मसरूफ रहा हूँ। बज़ाहिर खुद मैंने अपने आप पर ऐसा कोई तजर्बा नहीं किया जो मुझे इन कोशिशों के काबिल ना छोड़ता, लेकिन वक्फे वक्फे से मैं ऐसे दिलेर लोगों को रवाना करता रहा हूँ जो मेरे लिए मालूमात का जरिया बने हैं। उनमें जो कामयाब हो गए वो भी अभी अपनी मंजिल को नहीं पा सके, बल्कि रास्ते में हमारे मुंतजिर हैं। उन्होंने अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है और वक्त के मुंतजिर हैं। हमारे इज्तिमाई फरार की ये कोशिशें साल साल से जारी हैं। मेरे इंतहाई काबिल एतमाद साथी उन जगहों पर मुतय्यन हो गए हैं जहाँ से हमें फरार के लिए मदद मिल सकती है। चुनांचे ये सिर्फ इत्तफाक है कि वो वक्त आ चुका है कि जब मैं यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ 2 और आदमी इस सिलसिले में हिम्मत कर रहे हैं। ये तुम्हारी ही तरह इन मामलात से अजनबी लोग हैं, लेकिन हैं दिलेर। मैंने उन्हें अभी कोई तफसील नहीं बताई है, बस वो भी मासूमाना अंदाज में यहाँ से फरार होने के ख्वाब देख रहे हैं। मैं कोई फैसला नहीं कर पाया था कि उन्हें अपने साथ लूं या ना लूं। ये भी सोचता था कि अगर तन्हा सफर करूंगा तो बहुत से मामलात में दुश्वारियां पेश आएंगी। चुनांचे अभी मैंने उनके बारे में फैसला नहीं किया। मैं खामोशी से ओडे की गुफ्तगू सुनता रहा। दर हकीकत ग्रिगोयल जज़ायर के बारे में मैंने कोई खास मालूमात नहीं हासिल की थी। मैं यही सोचता था कि अगर समंदर के रास्ते फरार का मौका मिल जाए तो मुमकिन है किसी ऐसी जगह जा निकलूं जहां से जिंदगी बचाने के मुनासिब इंतजामात हो सकें। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद मैं दिल ही दिल में खुद पर हंसने लगा था। ओडे मेरी शक्ल देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, किस सोच में डूब गए? कोई खास बात नहीं मिस्टर ओडे। सोच रहा हूँ कि आपने जितनी मेहनत से ये पूरा काम किया है इसमें मेरा तो कोई ताउन शामिल ही नहीं रहा। फिर मैं इस बात का हकदार कहाँ से हो गया कि आपके साथ फरार हो सकूं? ओडे मेरी शक्ल देखता रहा। उसकी वहशतनाक आंखों की सुर्खी किसी हद तक कम हो गई।
اس سے پہلے وہ جس غیر انسانی شکل میں نظر آتا رہا تھا وہ تبدیل ہوتی جا رہی تھی اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی پیدا ہو گئی۔ اس نے کوہنیوں کے بل لیٹتے ہوئے کہا، بے شک جانوروں کی طرح زندگی گزارتے گزارتے میں جانوروں سے بدتر فطرت کا مالک بن گیا ہوں، لیکن گوشت پوست کے اس بدن میں انسانی جذبہ شاید کبھی فنا نہیں ہوتا۔ وحشیت و بربریت کے ماحول میں بھی سینے میں دھڑکنے والا دل کبھی کبھی کچھ کہانیاں سنا دیتا ہے۔ میں تم سے تمہاری کہانی نہیں پوچھوں گا، لیکن مختصراً اپنی داستان ضرور سناؤں گا۔ جرم کی زندگی میرا اپنا انتخاب نہیں تھی۔ میں ایک پیاری سی چھوٹی سی بیٹی کا باپ تھا اور ایک خوبصورت بیوی کا شوہر۔ سکون کی زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن بے سکون کر دیا گیا، اور اس کے بعد کچھ ایسی جنجلاہٹ ذہن پر طاری ہوئی کہ کچھ افراد کو قتل کر بیٹھا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہوتا رہا اور کچھ ایسے لوگوں کے جال میں پھنس گیا جو مجھ جیسے ستم رسیدہ افراد کے ذریعے اپنا الو سیدھا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک سیاسی قتل پر مجھے مامور کر دیا۔ شرط میری زندگی کی تھی اور میری بیوی اور بچی کی حفاظت کا وعدہ۔ میں جو کچھ کر چکا تھا اسی پر پشیمان تھا اور جانتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے بچی کی محبت سے محروم ہو گیا ہوں اور بیوی سے دور ہو چکا ہوں، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی تو کچھ نہیں ملا تھا۔ سو کچھ دینے کا تصور تمام خواہشات پر غالب آ گیا اور میں نے یہ سیاسی قتل کر ڈالا۔ نتیجے میں گرفتار ہوا اور گریگوائلز کے جزائر میں بھیج دیا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نوجوان تھا۔ اب میں نہیں جانتا کہ ان لوگوں نے کس حد تک اپنا وعدہ وفا کیا۔ میری بیٹی اور بیوی کا کیا حشر ہوا۔ دل میں ایک آرزو مسلسل روشن رہی ہے کہ ایک بار ان دونوں کو دیکھ لوں، یہ جان لوں کہ میرے جن دوستوں نے مجھے اتنا وحشی مجرم بنا دیا، انہوں نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا تھا کہ نہیں۔ اگر انہوں نے یہاں بھی مجھے دھوکہ دیا ہے تو میں چند قتل اور کروں گا اور اس کے بعد موت کی آغوش میں جا سوؤں گا۔ اس سے پہلے میں نہیں مرنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں موجود لوگوں کی کہانیاں مجھ سے زیادہ مختلف نہیں ہوں گی، بس کبھی کبھی کسی کے دل میں پیار جاگ اٹھتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ میری کوششوں میں اگر کوئی اور بھی شامل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، زیادہ افراد کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا جا سکتا، اس طرح منصوبہ ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے بہت زیادہ بھیڑ باڑ اپنے گرد نہیں لگائی، بس یوں سمجھ لو کہ تمہارے لیے دل نے چاہا ہے، سو تمہیں اپنا ساتھی بنانے پر تیار ہو گیا ہوں۔ اوڈے کے لہجے کی نرمی اور اس میں چھپی ہوئی ایک عجیب سی کیفیت نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ میں نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں اوڈے، کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ، اور میری دعائیں تمہاری بیوی اور تمہاری بچی کے ساتھ بھی ہیں کہ خدا نے انہیں محفوظ رکھا ہو، اپنی امان میں رکھا ہو اور وہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اوڈے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بدن میں ایک لمحے کے لیے تھرتھری سی پیدا ہو گئی تھی، پھر اس نے گرم جوشی سے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا، تمہاری یہ پرخلوص دعا وہ تمام قرض ادا کر دیتی ہے جو تم پر واجب تھا۔ اچھا، اب مجھے اجازت دو، تمہیں یہاں رہنا ہوگا۔ میرا خیال ہے میں ان دونوں کو بھی محروم نہ رکھوں، اس طرح ہم کم از کم 4 افراد ہو جائیں گے۔ سفر کے لیے تم نے کیا بندوبست کیا ہے اوڈے؟ ابھی نہیں، وقت سے پہلے تمام معلومات حاصل کرنے کی کوشش مت کرو۔ ٹھیک ہے، کتنا وقت لگ جائے گا ہمیں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ممکن ہے بہت مختصر وقت رہ گیا ہو، اور ممکن ہے حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مزید انتظار کرنا پڑے، لیکن یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ ہے۔ تم نے دیکھ لیا کہ یہاں تک آنے کے لیے قدم قدم پر زندگی کی بازی لگانا پڑتی ہے، اور ہاں، بہتر یہ ہے کہ گاز کے اس میدان کو تم اپنی محفوظ ترین پناہ گاہ سمجھو اور یہاں سے نہ اکتاؤ، کیونکہ باہر کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ یہاں سے اکتا کر باہر نکلنے کی کوشش کی تو ممکن ہے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ اس قسم کی کچھ اور ہدایتیں دینے کے بعد اوڈے واپس چلا گیا۔ اوڈے کی واپسی کے لیے وقت کا کوئی تعین نہیں تھا۔ میرا زیادہ تر وقت اس کی کہی ہوئی باتوں کا تجزیہ کرنے میں گزرتا رہا۔ میں نے خود کو اس دوران پرسکون رکھنے کے لیے مختلف ذہنی مشاغل میں مصروف رکھا۔ پھر ایک دن اوڈے واپس آ گیا۔ دن کے تقریباً 11 بجے تھے۔ اوڈے کے چہرے پر شدید تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ میری کمین گاہ میں داخل ہو کر اس نے مجھے آہستہ سے آواز دی اور میں جلدی سے اس کے سامنے پہنچ گیا۔ اوڈے کے چہرے پر وہی خوفناک وحشت چھائی ہوئی تھی۔ اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، روانگی کا وقت قریب آ گیا ہے مسٹر خان، باہر ہمارے کچھ ساتھی تمہارے منتظر ہیں۔ میں متجسس نگاہوں سے اوڈے کی شکل دیکھنے لگا۔ اس وقت مجھے اوڈے کے چہرے میں ایک عجیب سی شفافی محسوس ہوئی۔ اس کی شخصیت میں نے صرف ان لمحات میں نرمی اور لچک پائی تھی جب اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کا ذکر کیا تھا، لیکن وہ آ کر گزر گیا اور اب اوڈے کی شخصیت جوں کی توں تھی۔ بہرحال میں نے اس پر غور کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس سے کہا،
اب ہمیں کیا کرنا ہے مسٹر اوڈے؟ میرے ساتھ باہر آؤ، اوڈے نے کہا اور میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اوڈے ایک ایسی جگہ مجھے لے کر پہنچ گیا جہاں میں نے چند افراد کو دیکھا۔ دو قوی ہیکل آدمی جو اوڈے ہی کی طرح کا لباس پہنے ہوئے تھے وہاں موجود تھے۔ ان میں سے ایک شخص بوڑھا اور خستہ حال نظر آ رہا تھا۔ اس کی شیو بڑھتے بڑھتے سفید داڑھی بن گئی تھی۔ اس نے ڈھیلا ڈالا لباس پہن رکھا تھا، لیکن تن و توش سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اب بھی وہ اچھی خاصی قوت کا مالک ہو۔ دوسرا شخص البتہ اس کی نسبت چاقو چبند اور زیادہ توانا تھا۔ نزدیک ہی 3 ایسے آدمی پڑے ہوئے تھے جن کے ہاتھ اور پاؤں پشت کی جانب رسیوں سے کس دیے گئے تھے اور وہ شاید بے ہوش تھے۔ ایک بڑا سا براؤن رنگ کا تھیلا نزدیک رکھا ہوا تھا۔ بے ہوش پڑے ہوئے آدمیوں میں سے ایک شخص نہایت قوی ہیکل اور خوفناک شکل کا نظر آ رہا تھا۔ اس کے بدن پر ملاحوں کی سی وردی تھی۔ باقی 2 آدمی البتہ عام سے لباس میں تھے، لیکن ان کے سروں پر جو ٹوپیاں مڑی ہوئی تھی ان پر کیپٹن لکھا ہوا تھا، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خلاصی ہیں۔ میں دلچسپی سے ان تینوں کو دیکھتا رہا۔ تب اوڈے نے کہا، انتہائی کوشش کے باوجود ہمیں یہ صرف 3 افراد دستیاب ہو سکے۔ میرے یہ 2 دوست ان تینوں کو یہاں لانے میں میرے معاون رہے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے مسٹر خان کہ ابھی تک اس سلسلے میں تمہارا کردار نمایاں نہیں رہا ہے۔ تاہم میں ایک تجویز پیش کر سکتا ہوں۔ میں نے سوالیہ انداز میں اوڈے کی شکل دیکھی۔ اس کے الفاظ کچھ مشکوک سے تھے اور ان کا مفہوم میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے باری لہجے میں کہا، میں تمہاری باتیں سمجھ نہیں سکا اوڈے۔ یہ قیدی 3 ہیں اور ہم میں سے 3 آدمیوں کو ان کی شکلیں اختیار کر کے اس جہاز سے سفر کرنا ہے جو گریگوائل کے اس جزیرے سے روانہ ہونے والا ہے۔ اس تھیلے میں میک اپ کا سامان ہے اور میں چہروں کو تبدیل کرنے میں مہارت رکھتا ہوں۔ یہ چوڑا چکلا شخص جو تنو توش میں سب سے زیادہ ہے میرا ہم جسامت ہے، چنانچہ میرے بارے میں تو یہ طے ہو گیا کہ میں اس کا حلیہ اختیار کر کے یہ سفر کر سکتا ہوں۔ باقی رہے یہ 2 آدمی جو اس جہاز کے خلاصی ہیں جس میں ہمیں سفر کرنا ہے۔ چوتھا آدمی کوشش کے باوجود ہمیں دستیاب نہیں ہو سکا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 3 افراد ہیں اور ہم 4۔ ہم اپنے آپ میں سے کسے کم کریں کہ ہمارے سفر کا آغاز ہو سکے؟ اوڈے کے لہجے میں جو معنی خیزی تھی اس نے میرے بدن میں جرجری سے پیدا کر دی۔ میں چند لمحے اس کی شکل دیکھتا رہا، اس کا مفہوم سمجھتا رہا، پھر میں نے آہستہ سے کہا، مسٹر اوڈے، یہ لوگ تمہارے ساتھ روانہ ہونے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ مجھے یہ بات تسلیم ہے کہ میں تو اس معاملے میں بالکل جونیئر ہوں، اور یہ سچ ہے کہ میں نے فرار کے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ابھی تک تمہارے ساتھ مل کر کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ تم پر بوجھ ہی بنا رہا ہوں۔ اگر تم مجھے یہاں پر چھوڑنا چاہو تو یقین کرو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ بات اصول کی ہے، ہاں بات اصول کی ہے، لیکن اگر میں تمہیں تمہاری رضاکارانہ پیشکش کو قبول کرتے ہوئے یہاں چھوڑ دوں تو راستے پر جب تک میں سفر کرتا رہوں گا میرا دل خدشات سے پر رہے گا۔ انسان ہو وہ سب کچھ جان چکے ہو جو یہاں سے فرار کے سلسلے میں نے تمہیں بتایا ہے۔ ہم خوف و ہراس کی فضا میں سفر نہیں کر سکتے۔ اگر ایسی ہی رضاکارانہ فطرت رکھتے ہو تو خودکشی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن تمہیں زندہ چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اوڈے کا چہرہ اتنا سرد، اتنا سپاٹ اور اتنا شفاف تھا کہ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا، اس کے الفاظ پر غور کرتا رہا۔ یہ تو کسی طور ممکن نہیں تھا کہ میں صرف ایک احمقانہ حرکت کے لیے جان دے دوں۔ اوڈے جانا چاہتا ہے تو جائے، میں اس کا احسان نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی کسی طور ممکن نہیں تھا کہ اس کی فرمائش پر میں خودکشی کر لوں۔ اوڈے نے گردن ہلاتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولا، اگر تم اس بات کو پسند نہیں کرتے تو میرے پاس اس کا ایک دوسرا حل بھی ہے۔ وہ دوسری شکل یہ ہے کہ یہ دونوں موجود ہیں، ان میں سے کسی سے جنگ کرو، اور اس جنگ کے نتیجے میں تم دونوں میں سے ایک کو ہلاک ہو جانا ہے۔ اس طرح دوسرا اپنے آپ کو اس سفر کے لیے حقدار ثابت کر دے گا۔ ایک کی موت دوسرے کو زندگی بخش دے گی۔ اوڈے، میں خوشی سے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں خود رکنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارے کہنے سے میں خودکشی نہیں کر سکتا، اور ان دونوں سے جنگ کرنے کا میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے، لیکن اگر تم نے خودکشی نہیں کی تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس دوسرے شخص نے جو قوی ہیکل بدن کا مالک تھا مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شیطانیت اور خباثت رقصاں تھی۔ پھر اس نے کہا، بہتر یہ ہوگا کہ تم مسٹر اوڈے کی بات تسلیم کر لو۔ وہ فیصلہ قدرتی ہوگا جو جنگ کے بعد خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ میں نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارا نام نہیں جانتا دوست، لیکن اگر تم میرے ہاتھوں قتل ہو گئے تو مجھے دکھ ہوگا کہ میں نے ایک بے گناہ کو مار دیا۔ یہ ساری باتیں احمقانہ ہیں۔ ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں ان میں رحم دلی اور اخلاق و اقدار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مارو یا مر جاؤ، یہ زندگی کا اصول ہے، خاص طور سے ان جزائر میں۔ چنانچہ مسٹر اوڈے، آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں۔
اس نے اس بار اوڈے کو مخاطب کر کے کہا۔ اوڈے نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور بولا، یہ تو ہونا ہی ہے، اگر تم ابتدا کرنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اوڈے کے ان الفاظ کے ساتھ ہی اس شخص نے آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے اپنے سر کی ٹکر میرے سینے پر مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ بڑی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس سے جنگ کروں اور اپنی جان بچانے کے لیے ایک ایسے بے گناہ شخص کو قتل کر دوں جس کے دل میں نہ جانے کیا کیا آرزویں اور امنگیں ہوں گی۔ لیکن صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ چوہے کی موت مرنا بھی مجھے پسند نہیں تھا۔